کتنی انفنڈیڈ لائبلٹی ہے آن دا پینشن سائڈ. تو یہ ہم نے ایک بڑا امپورٹنٹ قدم اٹھایا ہے ان ٹرمز آف ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو اسٹاپ دا بلیڈنگ. ہم نے یہ جو منسٹریز ہیں جو ان کو ہم نے بند کرنا ہے یا ان کو ضم کرنا ہے یا ان کو ڈیوالو کرنا ہے. تو یہ ہم کوئی بگ بینگ اپروچ نہیں کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ سالوں سال لگ جائیں, مہینوں مہینے لگ جائیں. جو چیز ہمیں سمجھ آتی جائے گی ہم اس کو اناؤنس پرائم منسٹر صاحب اس کو اناؤنس کرتے جائیں گے اور ہم اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جائیں گے. دوسری بات ہوئی جی پینشن کی. یہ بجٹ کا حصہ نہیں تھا لیکن ای سی سی میں یہ ڈیسیجن ہوا. اینڈ آل آف یو نو کہ کتنی انفنڈیڈ لائبلٹی ہے آن دا پینشن سائڈ. تو یہ ہم نے ایک بڑا امپورٹنٹ قدم اٹھایا ہے ان ٹرمز آف ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو اسٹاپ دا بلیڈنگ in terms of the new employees and colleagues entering the services, the civil bureaucracy starting tomorrow, and then the armed forces. Armed forces کا ہم نے 1 سال کا اس لیے بات کی ہے کیونکہ ان کو اپنے سروس سٹرکچر کو دیکھنا ہے. So that is going forward. لیکن ہم اس پہ رک نہیں رہے. جو ایگزسٹنگ ہے اس پہ بھی جو کوئی لیگل ایشوز ہیں ان کو ہم نے ریزالو کرنا ہے. اینڈ وی آر ویری کلیئر کہ ہم نے اس کو آگے لے کر جانا ہے بیکاز آپ لوگ بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ اس کو ہم کیونکہ اٹس اباؤٹ $1 trillion آف لائبلٹیز ایوری سنگل ایئر. تیسری چیز ہے منسٹریز, اور اس میں جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ان مائی ہی ہیز آسکڈ می ٹو چیئر دس کہ ہم نے یہ جو منسٹریز ہیں جو ان کو ہم نے بند کرنا ہے یا ان کو ضم کرنا ہے یا ان کو ڈیوالو کرنا ہے. تو یہ ہم کوئی بگ بینگ اپروچ نہیں کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ سالوں سال لگ جائیں, مہینوں مہینے لگ جائیں. جو چیز ہمیں سمجھ آتی جائے گی ہم اس کو اناؤنس پرائم منسٹر صاحب اس کو اناؤنس کرتے جائیں گے اور ہم اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جائیں گے. جیسے انہوں نے PWD کا 2 ہفتے پہلے اس کی کلوجر کا اناؤنس کیا تھا, کل ان کی سربراہی میں اجلاس ہوا اور اس میں پورا امپلیمنٹیشن پلان اس کو دیا گیا کہ اس میں ہم نے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں ان پروجیکٹس کو جو صوبوں کو دینا ہے صوبوں کو دینا چاہیے, جو اور محکموں کو دینا ہے ان محکموں کو دینا چاہیے. جو سلسلہ ہے امپلائیز کا وہ انہوں نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ ہم ان کو رنگ فینس کریں گے تاکہ ان پہ جو بوجھ ہے وہ نہ آئے. اینڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وی ہیو ٹو فگر آؤٹ کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. اسی طرح جو لیگل ایشوز ہیں ان کو لے کے دیکھا جائے. جو ایسٹس ہیں جو ان کی ملکیت میں ہے یا ان کی سپرویژن میں ہے ان کو ہم نے کیسے مینج کرنا ہے. تو یہ بیکاز ایک چیز اناؤنس کر دینا تو بڑا آسان ہوتا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا اور وہ بھی ان دا رائٹ کائنڈ آف وے از ویری امپورٹنٹ. تو یہ بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ ایز وی گو فارورڈ. لیکن میں ابھی آلریڈی آپ کو ذکر کر چکا ہوں, جب آپ یہ دیکھیں نا کہ جی یہ ہو گیا فلانا ہو گیا, یہ بڑے بڑے آئٹمز ہیں جی. PSDP از 1.15 trillion, pension is more than $1 trillion, ministries over in the larger scheme of things پوری سول بیوروکریسی کو چلانے کا از 850 billion. تو یہ وہ سارے بڑے ایریاز ہیں جن پہ انشاءاللہ ہم کام کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی. بس 2-3 اور گزارشات آپ کے سامنے اور پھر انشاءاللہ مقصد ہے کہ آپ کے سوالات لیے جائیں اور ان کو ہم آگے لے کر چلیں. ہم جو فرام مائی پرسپیکٹو کہ پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا اور انشاءاللہ یہی ہماری حکمت عملی بھی ہے اور یہی خواہش بھی ہے اور یہی پختہ یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ یہی ہوگا. لیکن ہم نے اس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. سو دیر آر 3 things which are road to market. ایکسپورٹس, اور اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ جی آپ تو ایکسپورٹ کمیونٹی کو لے آئے ہیں دا نارمل ٹیکس رجیم. ہاں وہ اس لیے لے کر آئے ہیں کہ ایکسپورٹس پہ ٹیکس نہیں ہے, ان کی انکم پہ ٹیکس ہے, اور خدا نخواستہ کوئی اگر کمپنی لاس کرتی ہے تو کوئی ٹیکس نہیں انہیں دینا پڑنا. لیکن میں اس میں ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. ان کو ہم نارمل ٹیکس رجیم میں لے کر آئے ہیں, لیکن جیسے پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا کہ ان کے سیلز ٹیکس ریفنڈز میں کوئی جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. تو یہ میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جولائی تک کے جون اینڈ تک کے آج شام تک کے جتنے ڈٹرمنڈ ٹیکس ریفنڈز ہیں وہ انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 دن میں ساری ایکسپورٹر کمیونٹی کو مل جائیں گے. اب اس کا تخمینہ میرے پاس نہیں ہے لیکن دس ول بی نارتھ آف اباؤٹ 50 billion rupees, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے
کہ اگر ہم ان کو نارمل ٹیکس رجیم میں لے کر آئے ہیں, بیکاز دیٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو ان ٹرمز آف ہاریزونٹل ایکوٹی, جو ہم نے ان سے پرومس کیا ہے کہ آپ کے جو ریفنڈز اتنے ڈیلے ہوتے ہیں, وی کم تھرو آن دوز ریفنڈز. تو انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 دن میں پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پہ اینڈ دین ایز BAU پروسیس ہم ان کو یہ ریفنڈز دیں گے. دوسری ان کی جو ہے DLTL جو سالوں سال سے ان کو نہیں ملے, تو یہ بھی میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ڈیورنگ دس فسکل ایئر اس میں ہم نے بجٹ میں ایلوکیشن رکھی ہے تاکہ ہم ان کو یہ جو ان کے بہت سالوں سال کے جو ان کو DLTL میں نہیں ریفنڈز ملے وہ بھی انشاءاللہ ملیں تاکہ وی ٹیک اٹ فارورڈ. FDI اس میں بڑی بات ہوتی ہے اس وقت, اوبیسلی سعودی عربیہ کی, UAE کی, اس میں کام سلسلہ چل رہا ہے. CPEC پہ بات ہوتی ہے. ابھی بھی لوگ بات کرتے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹس کی اور بڑے بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کی. ہاں اس میں سے 1-2 چیزیں ہیں, بٹ پرائمرلی CPEC Phase 2 از اباؤٹ مونیٹائزیشن آف دا انفراسٹرکچر وچ وی کریٹڈ. جو میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ گیا اور لوگ بھی ہم گئے, دس از اباؤٹ ریلوکیشن آف دیئر انڈسٹری ہیئر تاکہ اس کو ایکسپورٹ کیا جا سکے. ان دا لاسٹ تھنگ از انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس, اور انشاءاللہ اگلے سال میں وی ول ایکسیس انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس انکلوڈنگ دا پینڈا بانڈ. ایگریکلچر اور IT یہ ہمارے گروتھ سیکٹرز ہیں. آپ اس میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. PDL پہ بات ہو رہی ہے, میں بڑا اس پہ کلیئر ہونا چاہتا ہوں کہ PDL ہم بالکل اس کا اطلاق جو 70 کا ہم نے ہدف دیا ہے اس کا اطلاق ہم نہیں کرنے جا رہے. یہ ایک سیلنگ ہے جو رکھی گئی ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو بی ویری کلیئر کہ یہ ہم نے جو پہلا بجٹ تھا, پہلا جو میں نے تقریر کی اس میں یہ نمبر ہم نے 80 رکھا تھا, جس کو ہم نے ریوائز کر کے 70 لے کر آئے ہیں, اور اس کا بالکل اطلاق نہیں ہو رہا. اس کو ہم ایز ہیڈ روم رکھیں گے, ایز سیلنگ رکھیں گے. نیشنل فسکل پیکٹ, یہ میری چیف منسٹر صاحبان سے اور چیف منسٹر صاحبہ سے گفتگو ہو چکی ہے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کو ہم آگے ان کے ساتھ ضرور اس میں بات کریں گے. اس کا بجٹ سے تو بہت کم تعلق ہے, لیکن ملک کی سسٹینیبلٹی سے بہت امپورٹنٹ تعلق ہے, تاکہ جو ہم ان کو بھی انسینٹیوائز کر سکیں کہ وہ جو ان کو ٹیکس لگانا چاہیے وہ لگائیں, صرف 60% جو پروسیڈز ہیں اس کے بیسس پہ منحصر نہ کریں, کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے پھر اتنا ہی مشکل ہوتا ہے, اور جو ایکسپینڈیچر شیئرنگ ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اور یہ ایک ایسی ڈسکشن ہے جو ان کی مشاورت سے آگے چل رہی ہے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے از کہ IMF کے بارے میں بڑی باتیں ہوئی ہیں, اور میں اس میں بڑا کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ اگر میکرو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, اینڈ دا IMF پروگرام از آر ایشورنس ان ٹرمز آف دا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی, تو یہ پروگرام ہم بالکل آگے لے کر جا رہے ہیں. یہ ناگزیر ہے. جو ناقد بھی ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اس پروگرام کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے ہیں. تو اس لیے یہ پروگرام اس کی بڑی مثبت پیش رفت ہو رہی ہے, اینڈ انشاءاللہ وی آر ویری آپٹمسٹک کہ وی ول بی ایبل ٹو ٹیک اٹ تھرو دا فنشنگ لائن فار این ایکسٹینڈیڈ فنڈ پروگرام which is going to be larger and longer in nature.